مولا علی پر جو رسم حضرت معاویہ نے جاری کی تھی گالیاں دینے کی، جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، امر معاویہ سعد بن ابی وقاص، کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ آپ گالیاں کیوں نہیں دیتے علی کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 3-4 وجوہات کے اوپر گالیاں نہیں دیتا ہوں۔ تو یہ پوری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کوئی اس پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں، کوئی اس پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں، کوئی اس پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے گالیوں کا آغاز کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ اموی خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس بدعت کو ختم کر دیا۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامنے محترم، آپ جانتے ہیں کہ ایک تقیہ باز رافضی ہے فضل ہمدرد، انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اشکالات وارد کیے، متعدد جوابات ہم نے اس کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ابھی ریسنٹلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اہل سنت کے نزدیک، یعنی اہل سنت کے جو آئمہ ہیں ان کے نزدیک مقدس ہی نہیں، اور چونکہ یہ حضرت صاحب اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور آپ ان کی گفتگو اٹھائیں تو وہ بالکل اہل سنت کے خلاف ہے، اور روافض کی جو گفتگو ہوتی ہے وہی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وہ سارا جاری ہے۔ تو وہ جو شبہات ڈالتے ہیں، جو اشکالات وارد کرتے ہیں، یہی آ کے پھر یہ جو ہے وہ آ کے کہتے ہیں دیکھیں قرآن کے اندر یہ لکھا، اور تفسیر بالرائے جو کہ بالاتفاق حرام ہے، یہ وہ تفسیر بالرائے کر کے دیکھیں قرآن تو اصل میں یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ قرآن کی جو مراد ہے وہ ہوتی نہیں وہ، تو یہ اس طرح کے اشکالات وارد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج میں آپ کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلم شریف کی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یعنی جس گفتگو کا ہم نے ریسنٹلی جواب دیا مکمل، اس میں ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی سے بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو گالیاں دلواتے تھے ممبروں پر، تو کہا جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے، میں کسی کے ساتھ بھی اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولا علی پر جو رسم حضرت معاویہ نے جاری کی تھی گالیاں دینے کی، جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، امر معاویہ سعد بن ابی وقاص، کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ آپ گالیاں کیوں نہیں دیتے علی کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 3-4 وجوہات کے اوپر گالیاں نہیں دیتا ہوں۔ تو یہ پوری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کوئی اس پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں، کوئی اس پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں، کوئی اس پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے گالیوں کا آغاز کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ اموی خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس بدعت کو ختم کر دیا۔ تو ہم جو ہے وہ باقاعدہ ان کے اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کی طرف سے یہ بات کی گئی اور ریسنٹلی کلپ اپلوڈ کیا گیا، اور اس کے اوپر یعنی یہ لکھا بھی تھا کہ پرانا کلپ ہے لیکن اس کو دوبارہ اپلوڈ کیا گیا، تو ریسنٹلی ان کا کلپ ان کے چینل پر جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر اپلوڈ کیا گیا، تو لہٰذا ہم ببانگ دہل ان کے اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ باہمی مشاورت کے ساتھ 1 ہفتے کا وقت ہے کہ اس کے اندر یہ اپنے آفیشیل چینل سے کسی بھی طرح کا کوئی پیغام جو ہے وہ جاری کر دیں، تو پھر انشاءاللہ رابطہ کر کے، اور یہ فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم جگہ کا تعین اور وہ سارے معاملات شرائط کا تعین، چونکہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو اہل سنت کے اصول و ضوابط کے لحاظ سے اور ادلہ شرعیہ کے لحاظ سے وہ ساری شرائط طے کر کے پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان سے مکمل گفتگو کریں گے، اور اگر یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لائیو گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جو ہے یہ پہلے پوری رضامندی کے ساتھ اور آپس کے اندر گفتگو ہو، چونکہ چیلنج ان کی طرف سے کیا گیا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان سے بات کریں گے، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ علم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور ہم تو صرف یہ کہ تحقیق ہو تو اس پر بھی اپنا موقف ہم کوئی بنائیں، تو اب چونکہ ان کا ماننا یہ کہ تحقیق، تو پھر تحقیق کے لیے یہ رستہ ہے کہ یہ آئیں سامنے بیٹھیں، جو یہ اشکالات وارد کر رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اہل سنت و جماعت کے اصول و ضوابط کے تحت انشاءاللہ قرآن و حدیث کے تحت جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا جواب ان کے سامنے عرض کریں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ اہل سنت و جماعت کے ائمہ کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس شخصیت ہی نہیں ہے،
تو اسی ایک موضوع میں ہی انشاءاللہ میں اسی مناظرے کے اندر، اسی مکالمہ مباحثہ جو بھی آپ کہہ لیں، میں اسی کے اندر اس چیز کو بھی ثابت کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق مقدس شخصیت ہے۔ یہ کہتے ہیں جی مقدس ہی نہیں، میں ثابت کروں گا کہ بالاتفاق مقدس شخصیت ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اشکالات وارد کرتے ہیں وہ اس پر بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ پھر یہ جو ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی تعریف ہو یا دوسرے اعتبار سے جو یہ اشکالات وارد کرتے ہیں، یہ ان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی اہل سنت و جماعت پر اشکالات وارد کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایک موضوع پر الگ الگ یہ گفتگو کرنا چاہیں، ہم ہر لحاظ سے اہل سنت و جماعت کے جو آئمہ ہیں ان کا موقف پیش کرنے کے لیے، اور اہل سنت و جماعت کا اس بارے میں کیا موقف ہے، ہم اس کو پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں اور ایک ایک موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا ابھی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بالخصوص اس اعتبار سے حاضر ہوں کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ میں کسی سے بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، اس حدیث پر یا مسلم شریف کی جو حدیث انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی اس حدیث پر ہی گفتگو کرنا چاہیں، یا پھر جو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبروں پر گالیاں دلواتے تھے اور اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے حدیث مسلم شریف کی پیش کی، اس پر اہل سنت کا کیا موقف ہے۔ انہوں نے کہا میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بالخصوص آج ہم ان کے چیلنج کو قبول کر رہے ہیں۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میں علم کا متلاشی ہوں اور میں تحقیق کو مد نظر رکھتا ہوں پھر اپنا موقف قائم کرتا ہوں، اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ قوی امید ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے اور بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ہفتے تک ان کا انتظار کریں گے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ جو ہے وہ اپنے موقف کی اور اس مکالمے، مباحثے یا مناظرہ جو بھی اس کو نام دینا چاہتے ہیں، اس میں جو بھی جو ہے یہ اپنا رد عمل دینا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ہفتے کے اندر دیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان ضرور کریں گے، کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آئے روز روافظ کی بولی بول رہے ہوتے ہیں اور خود کو سنی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں سنی ہوں، اور پھر روافظ جو ہیں وہ ان کے کلپ اٹھا کے دیکھو جی سنی مفتی نے یہ کہہ دیا، سنی مفتی نے یہ کہہ دیا، حالانکہ وہ سارا عقیدہ ہوتا ہی روافظ کا ہے۔ ایسے کوئی سنی نہیں ہو جاتا کہ جو یہ کہے جی میں سنی ہوں تو ہم اس کو سنی مان لیں، بلکہ ائمہ اہل سنت نے جس کو سنی کہا اور جو شرائط بیان کی اہل سنت و جماعت کی، اسی اعتبار سے اس کو اہل سنت و جماعت میں مانا جائے گا۔ اگر وہ شرائط اس کے اندر موجود نہیں ہیں، جس طرح انہوں نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی اعتراض کیا، اگر یہ اس پر گفتگو چاہیں گے ہم اس پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے جو انہوں نے چیلنج کیا ہے ہم اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں، اور یہ ساری بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، یہ جو تحقیق کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق کو فالو کرنے کے لیے یہ گفتگو ضرور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔